أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صلوات تمام احباب مل کے بلند آواز سے آپ حضرات سے دستبستہ گزارش ہوگی کہ اس بکھرے ہوئے گلشن کو اگر آپ ایک گلدستے کی شکل دے دیں اور یہ سارے پھول جمع ہو جائیں تو محفل کا ایک بہتر ماحول انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. تکلیف فرمائے صاحبان اس فاصلے کو مٹا کے اگر رسول اللہ کے نام پہ متحد ہو جائیں. دعوائے تعلیمی کے ساتھ سعادت ہے کہ حوزہ علمیہ جامعۃ المصطفیٰ جو اس حقیق طالب علم کی مادر علمی ہے اور میں اسی حوزے کا بیٹا ہوں اور میرے روحانی اور معنوی اور میری تربیت کرنے والے باپ یقیناً اس محفل میں موجود ہیں جو میرے لیے ایک آزمائش بھی ہے لیکن بہرحال طالب علم ہونے کی حیثیت سے سبق انہی کے سامنے ہی گزارش کرنا ہے. تو جتنے لمحے میں آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں کوشش یہ ہوگی کہ آپ پوری توجہ میری جانب مبذول رکھیں گے. ایک صلوات مل کے بلند آواز سے بھیجے محمد یہ بلند صلوات ہے تو ایک دھیمی صلوات اور بھیجیے محمد گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، آپ تمام تر عاشقان رسول و خانواد رسول کی خدمت میں سرکار مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سلطان دوسرا محبوب کبریا ختم النبیین سید النبیین امام المرسلین کی اس جہان میں آمد کی شب کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے اپنے اساتذہ کی طرف سے طلاب کرام کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے اس مولود مسعود کی ولادت کی مبارکباد کائنات کے اس عظیم خاندان کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے کہ جن کی عظمتوں کے پیش نظر اللہ نے طے کر لیا کہ محمد اسی خاندان میں اتارنا ہے. تو جو فرما رہے ہیں صاحب ارشاد ہو رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین
رسول یاد کیجئے وہ زمانہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا ایک رسول۔ تو لا تشریف فرما ہے، ایک لفظ میں ذرا توجہ فرمائیے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے گا ایک رسول۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر آئے گا محمد، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر آئے گا ایک بشر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کتاب و حکمت لے کے جاؤ تو پھر آئے گا ایک رسول۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آیا وہ رسول تھا۔ توجہ فرمائیں ذرا، جب وہ آیا تو وہ رسول تھا، رسول بنا نہیں۔ ہمارے مکتب میں پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں ہے، بلکہ جب سے ہے تب سے نبی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے گا ایک رسول جو کیا کرے گا؟ جو تصدیق کرے گا ہر اس چیز کی جو تم لے کے جا رہے ہو۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ عہد کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس نبی پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس نبی پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرو۔ قالوا اقررنا، سب انبیاء نے اللہ سے مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان کا اور مصطفیٰ کی مدد کا وعدہ کیا۔ جب عہد ہو گیا تو اللہ کہتا ہے تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب جو بھی اپنے کیے ہوئے عہد پر باقی نہ رہا، جو بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پر برقرار نہ رہا، یاد رکھنا جو بھی اپنے عہد سے پھر گیا، میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ وہ اللہ اسے فاسقوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک ربیع الاول کی چاند رات سے لے کر اب تک اور پھر اب سے لے کے الی آخر ربیع الاول مسلسل سرکار کے نام کی محفلیں جاری و ساری ہیں۔ سڑکوں پر، گلی کوچے بازاروں میں پیغمبر اکرم کی عزت کا اعلان کرتے ہوئے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے جلوس میلاد برآمد کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اظہار عقیدت پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر اس اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ اس نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ محمد عزت دار کتنا ہے۔ جو ہے سب کا باقی میرے ساتھ یہ بتانا پڑے گا کہ مصطفیٰ عزت دار کتنا ہے۔ یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ اگر مسلمانان عالم پیغمبر کی عزت کو بیان کرتے اور پیغمبر کی صحیح عزت کو بیان کرتے تو کبھی کسی ناعاقبت اندیش کسی بدبخت کو یہ جرأت پیدا نہ ہوتی کہ وہ سرکار کے گستاخانہ خاکوں کو شائع کرے اور پیغمبر کے گستاخانہ خاکے شائع کر کے وہ توہین پیغمبر کا مرتکب ہو۔ عزیزان محترم، یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ جب ممبروں سے پیغمبر کی حضرت سرائی کی گئی، جب نبوت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ہم میں اور پیغمبر میں کوئی فرق، توجہ فرمائیں گے سرکار میرے ساتھ تو نام ہے، محترم ہے، مگر یہ محفل ہے، میرے ساتھ آپ چلیں گے تو میں کچھ بیان کر سکوں گا۔ جب
تو تمام تر مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی، جذبات ابھرے، میلاد کی محفلیں زیادہ ہوئی، جلوس میلاد زیادہ نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ یہ ملک رسول کے عاشقوں کا ہے، رسول کے غداروں کا نہیں ہے۔ عزت پیغمبر، اللہ نے اس نبی کو کتنی عزتوں سے نوازا، خدا نے اس پیغمبر کو کتنی رفعتوں سے نوازا، اللہ نے اس رسول کو کتنی جلالتوں سے نوازا، خدا نے اس پیغمبر کو کس منزل پہ فائز کیا۔ ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزان محترم، جلسے کا پہلا جملہ اپنی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ اس کائنات میں کس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جس ذات کی نبوت کے اقرار پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتیں کھڑی ہو، قرآن میں اس ہستی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ خطبہ کا ساتھ دیا کیجئے، میں تو خیر طالب علم ہوں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عزت مصطفیٰ یہ ہے کہ جس ذات کی نبوت کے اقرار پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کا انحصار ہے، اس ذات کو قرآن کی آیتوں میں مصطفیٰ کہا جاتا۔ دوسرا جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے جس کے نقوش قدم کی اتباع واجب ہو، اس ذات کو قرآن میں محمد کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں جی، رب العالمین تک پہنچنے کے لیے جس کی اتباع واجب ہو، اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں کہ رب العالمین رحیم مطلق ہو کر خود اپنی زبان بے زبانی سے جسے رحمت للعالمین کہے، اس ذات گرامی کو قرآن کی آیتوں میں مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب قرآن جا بجا سرکار کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، آج یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ پیغمبر کی پہلی نعت کس نے پڑھی؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی پہلی نعت خود ذات حق نے قرآن میں پڑھی۔ اس سے پہلے میرا بھائی منظوم کا نام آپ کی خدمت میں تفصیلاً گزارش کر کے گئے، اب وہ اپنے شاعری انداز میں نعت بیان کر گئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں سے مصطفیٰ کی نعت بیان کی جائے اور ایک مادر علمی میں بیان کی جائے۔ علی کے منبر سے علی کے مولا کی نعت بیان کی جائے۔ آپ کو شروع کیا جا سکتا۔ جب اللہ نے اس نبی کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے تو پھر تدبر پھر قرآن یہ ہے کہ اپنے جیسوں سے مصطفیٰ کی عزت پوچھنے سے بہتر ہے کہ قرآن سے نبی کی عزت پوچھو، کہ قرآن نے مصطفیٰ کو کیا مقام عزت عطا کیا، یا قرآن سے نبی کی عزت پوچھو یا نبی جیسوں سے نبی کی عزت پوچھو۔ اب تو سمجھ آئے گا کہ مصطفیٰ کی عزت کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نے بسم اللہ کی بات
یکلموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ نبی مکے کی گلیوں میں چلا. اللہ کو یہ چلنا اتنا پسند آیا. تو ناوی عزیز اگر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں, یہ چلنا اتنا پسند آیا کہ قرآن بول کر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اے محمد مجھے شہر مکہ کی قسم. یا اللہ مکے کی قسم اس لیے کھاتے ہو مکے میں تیرا گھر ہے؟ کہا نہیں. مکے والے سارے شریف ہے؟ کہا نہیں. پھر کیوں مکے کی قسم کہی؟ انت حل بہذا البلد, اس لیے کہ شہر مکہ میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے. ایک تاریخی جملہ میں اپنی سماعتوں کے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اس لیے انت حل بہذا البلد, اس لیے کہ مکے میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے. یعنی مکے کی مٹی پہ مصطفیٰ چلا تو وہ مٹی اتنی متبرک ہو گئی کہ اللہ نے اس مٹی کی قسم کھائی کہ شہر مکہ کی قسم محمد کی نسبت ہے. عزیزان ایمان تدبر سے قرآن یہ ہے کہ جس مٹی پہ محمد کے قدم لگے وہ مٹی اتنی محترم ہے کہ اللہ قسمیں کھائے. اور جو گود محمد کو پال کے جلال کر رہی ہو, جس آغوش میں مصطفیٰ پا کے جوان ہوا, سرکار کے چمکنے والے چہرے پہ نگاہ پڑے. قرآن پھر بول اٹھا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی, قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. سرکار سے پوچھا یہ شمس کون ہے, یہ قمر کون ہے؟ نبی اپنی جانب اشارہ کر کے فرماتے انا الشمس وعلی کالقمر. اور فرمانے آتے ہیں تو قرآن نے جا بجا ایک جگہ پر اس سرکار کی اداؤں کو محفوظ کیا, اس نبی کی عدالت پہ نگاہ پڑی. تو قرآن بول تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی دے دے جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس نبی کے گھر پہ نگاہ پڑی, بیت پہ نگاہ پڑی. تو قرآن بولا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ نے تمہیں کچھ گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے. بیت پہ نگاہ پڑی تو یہ کہا, اہل البیت پہ نگاہ پڑی تو کہا انما یرید اللہ لیذہب. اور فرمانے سے تو قرآن کی آیتوں نے عزت مصطفیٰ, قرآن کی آیتوں سے پوچھئے عزت مصطفیٰ کیا ہے, اللہ رب العزت سے پوچھئے. یہ تو وجہ دیا زیدان محترم کہ یہ نبی اتنا عزتدار ہے کہ آیتوں پہ آیتیں اس نبی کی شان میں نازل ہوئی, سورہ پہ سورہ اس نبی کی شان میں اللہ نے نازل کی, اور اس قدر عزتوں سے نوازا کہ جیسا اس نبی کو بنایا ویسا کسی اور کو نہیں بنایا. جو مقام عزت اس نبی کو عطا کیا وہ مقام عزت کسی اور کو عطا نہیں کیا. سلطنت حسن کا بہت بڑا نام ہے یوسف. آج بھی مثال دی جاتی ہے, اگر حسین لوگوں کی مثال دی جائے تو کہا جاتا ہے یہ ثانیہ یوسف ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یہ ثانیہ محمد ہے. بات جنہیں پہنچی ہے ثانیہ یوسف ہے. سلطنت حسن کا بہت بڑا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام. اتنے عظیم کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ قطع کر لیا. عظیم جملہ ہمارے عزیز نے کہا کہ یوسف سلطنت حسن کا وہ تاجدار ہے کہ جس کے حسن پہ زلیخا مرنے کی فریفتہ ہو گئے, مگر مصطفیٰ حسن کی دنیا کا وہ شہنشاہ ہے کہ جس کو بنانے والا بنا کے خود ہی
کسی مملکت میں گستاخی ہوئی ہے اور وہاں سے اس گستاخی کے رد عمل میں یہاں سے جلوس نکلے تو اچھی بات ہے، مگر خود بھی فکر کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی نام مصطفیٰ لے کر خود مصطفیٰ کی گستاخی کر رہا ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید واضح لفظوں میں سرکار کے متعلق کیا فرما رہا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ نبی کیا کرتا ہے، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یہاں یہ بات گزارش کرنا ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں، سب طلاب عزیز تشریف فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تعلیم دینے آیا۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تعلیم یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ بعض اللہ کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب انصاف کا ترازو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں، بات اللہ کی مانی جائے یا بات مورخ کی مانی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس جاہل کی جہالت پہ پردہ ڈالنے کے لیے مصطفیٰ پر ان پڑھ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ کو ان پڑھ کہنا یہ گستاخی مصطفیٰ ہے۔ صرف گستاخی مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ گستاخی قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور پڑھانے کے لیے ہے۔ جو علمہ الکتاب والحکمہ، وہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، میرا نبی ہم نے آپ کو ہر اس شے کا علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ غور ہے نا؟ تو عظمتوں کو پہچانیے۔ یہی وجہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کے پیش نظر سورہ نساء میں پھر ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا مصطفیٰ وہ کیسا منظر ہوگا قیامت میں۔ ارے قیامت میں وہ کیا قیامت ہوگی کہ جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ بلائیں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، مگر آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کو آپ کی امت پہ گواہ نہیں بنائیں بلکہ آپ کو سب پر، اولین و آخرین پر گواہ بنایا جائے گا۔ ساتھ ہے میرے گھر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا منظر ہوگا کہ جب اللہ ہر امت ان کے گواہ کے ساتھ بلائے گا۔ تفسیر میں لکھا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن گیا ہے، مگر مصطفیٰ تیری عظمت کیا ہے، تو ایک امت پہ گواہ نہیں بنے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تجھے ہم اولین و آخرین پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ عزیزان محترم، اساتذہ کرام کی موجودگی میں دست ادب بن کر یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، گواہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو موقع پر حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، تبھی تو گواہی دے سکے گا۔ اب اللہ کہتا ہے ہم آپ کو آدم پہ بھی گواہ بنائیں گے، ہم آپ کو نوح پہ بھی گواہ بنائیں گے، ہم آپ کو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ پہ گواہ بنائیں گے۔ توجہ فرمائیں، مصطفیٰ آدم کی گواہی کو تبھی دیں گے کہ جب آدم خلافت کا لباس پہن رہا تھا، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، تبھی گواہی دیں گے نا۔ نوح سفینہ چلا رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو معروف روایت ہے کون تو نبی جب آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب وقت نہ تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گردش کر رہے تھے۔
اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان ای شیء خلقہ اللہ تعالیٰ، ذرا یہ تو بیان کیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے خلق کسے کیا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب المودت برادران اہل سنت کی کتاب، اس میں تفصیلی روایت کے موجود ہیں۔ جیسے جابر نے یہ پوچھا، اور یہی سے ایک جملہ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تسلسل سے بزرگ اساتذہ کی دعاؤں سے جہاں جہاں پر بھی میلاد کی محفلوں کا شرف ہوا ہے، وہاں ایک سوال کامن آیا ہے کہ کیا نبی کے زمانے میں میلاد منایا گیا تھا کہ نہیں؟ کتابیں آپ نہ پڑھیں جرم شیعوں کا ہے، توجہ آپ نہ کریں کافر شیعہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نبی پاک جب جابر نے سوال کیا اور سرکار جب یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ نبی بند کمرے میں بیان کر رہے تھے، یہ صحابہ کے مجمع میں بیان کر رہے تھے؟ توجہ کہ نہیں؟ جیسے جناب جابر نے کہا کہ نہیں شیء خلقہ اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ پلٹ کر سرکار نے کہا ہوا نور نبی کا یا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ اب ساتھ چلیے گا دیو، تھوڑی سی ذرا خاموشی کو توڑنا پڑے گا تاکہ میں میٹر کو آگے بڑھاؤں۔ ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے
نام و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، शाबाश। یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بلند صلوات۔ توجہ ہے، یہ حقیقت لکھی ہے، اساتذہ کرام تشریف فرما ہے۔ لفظ آپ لغت کی کتابوں میں جو روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہے نا، محمود اور محمد، ایک ہی روٹ ورڈ سے، ہم سے ہے میم دا، ہم سے نکلا ہے نا، وہیں سے محمد ہے، وہیں سے محمود۔ مگر اللہ کو محمد تو نہیں کہہ سکتے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تعریف کیا ہوگا، یہ بھی تعریف کیا ہوگا، جس کی بہت تعریف کی جائے اسی کو محمد کہے، مگر اللہ کو آپ محمد نہیں کہہ سکتے۔ خدا محمود ہے، اس نے محمود ہو کے محمد بنایا۔ کائنات جس کی تعریف کرے وہ محمود ہے، اور وہ محمود جس کی نعت پڑھے وہ محمد ہے۔ توجہ فرما رہے سرکار فرماتے مقام حیا سے جب میں باہر نکلا، ساتھ ہیں اگر بات جہاں سے ہم لے کے چل رہے ہیں، اب کچھ میرے عزیز گھبرا رہے ہیں، حالانکہ گھبرانا مجھے چاہیے کہ میرے اساتذہ تشریف فرمائے بھائی، توجہ فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے مقام حیا سے جب میں نکلا تو اللہ نے، کبریا نے میرے چہرے پر ہیبت کی نگاہ ڈالی، اللہ کی جلالت کی وجہ سے میری پیشانی پر پسینے کے قطرے آئے۔ اللہ نے ان قدروں سے 1,23,999 نبی کو خلق دیا۔ اب ذہن میں رکھیے گا، جس کا پسینہ انبیاء کی بنیاد بنے، اس نبی کے خون کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اب سرکار فرماتے کہ انبیاء کو بنانے کے بعد اللہ نے میرے نور کو پھر 12 حجابوں میں، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا کہ سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، سلوات میری جان مطمئن ہو کے بلند آواز سے پڑھی، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلقت آدم سے 4,24,000 سال قبل نور مصطفیٰ کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس نور کو 12 حجابوں میں، 12 پردوں میں ایک مخصوص مدت کے لیے رکھا، جہاں پہ یہ نبی اللہ کی تسبیح و تحلیل میں، تقدیس میں مصروف عمل رہا۔ جب 12 حجابات کا سلسلہ گزرا، اب سرکار فرماتے کہ خلق اللہ آدم، اللہ نے آدم کو خلق کیا۔ حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد ثم
ہوگا تو تذکرہ فقط نبی کا تو نہیں ہوگا. پھر میلاد میں تو باپ کا نام بھی آئے گا, میلاد میں ماں کا نام بھی آئے گا, میلاد میں دادا چچا اوپر تک پورا شجرہ بیان ہوگا, تاریخ بھی بیان ہوگی, کردار بھی بتانے پڑیں گے. اسی لیے مخالفت ہوتی ہے کہ میلاد پر فتویٰ لگاؤ کہ منائے نہیں, اس لیے کہ کچھ گمنام میلاد چاہتے نہیں ہیں. توجہ فرمائے, حضرت عبداللہ کے صلب میں نور رسالت منتقل ہوا. اب جناب عبداللہ کا مقام عظمت کیا ہے کہ جس مقام سے سرکار گزرتے ہیں, پتھروں کے درمیان سے, پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہیں, تو سرکار کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر پتھر تسبیح پڑھنے لگتے ہیں, درختوں کی شاخیں جھک جھک کر سلام کرنے لگتے ہیں. صلب عبداللہ سے یہ نور رحم اطہر حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا. ہمارے مکتب میں نبی کی ماں کو رضی اللہ نہیں کہتے, کچھ لوگ خاموش ہو گئے. وہی جب جناب مریم جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, جب وہ سلام اللہ علیہا ہے, تو امتی نبی کی ماں اگر علیہ السلام ہے تو سردار نبی کی ماں کو کیا ہونا چاہیے؟ سب جو ہے یعنی اور فرمارے جناب آمنہ بنت وہب کے شکم اطہر میں نور رسالت منتقل. اب میلاد بھی پوچھئے ان سے جن کے گھر میں میلاد ہوا. اور جملہ لپیٹ کے کہنے جا رہا ہوں جزائر محترم, آپ میلاد پوچھ رہے ہیں ایک ایسی محترمہ سے کہ جو نبی کے میلاد کے 72 گھنٹے کے بعد مکہ میں وارد ہوئے. جب دائی آئی تھی, خدمت گزار آئی تھی, تب نبی کا میلاد ہو چکا تھا. انہوں نے 3 دن کے بعد نبی کو دیکھا, اور جس ماں کی گود میں میلاد ہوا اسی ماں سے پوچھئے نا کہ آثار کیا. اب علامہ مجلسی نے یہ پوری تفصیل درج کی ہے کہ سیدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اس نور کے ظہور کا وقت ہوا, زمین سے آسمان تلک نور ہی نور تھا, زمین سے آسمان تلک نور ہی نور تھا. سیدہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا. تھک نہیں رہی نبی اپنے نتیجے تک بات کو لے آیا. میں نے شام کے محلات کو دیکھا, قصر کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. دریائے سابا اور دجلہ کا پانی خوش ہوا, آتش قطع فارس بجھ گیا, اس لیے کہ رحمت للعالمین کی آمد ہے. اور فرمائے کہ 4 بزرگ و محترم خواتین میرے حجرے میں آئیں, زمین سے آسمان تک ملائکہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف عمل تھے. کہ جب اس نور کے آنے کا وقت ہوا تو ایک پردہ حائل ہوا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں ایک بچہ حالت سجدہ میں ہے. اللہ اکبر. میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں ایک بچہ حالت سجدہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا. یہ میلاد بیان کر رہی ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ. ایک کنیز وہاں سے چلی, نور مصطفیٰ کا انتظار کرنے والا دادا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے انتظار کر رہے تھے. شاہ صاحب قبلہ اجازت ہو تو جملہ یا کہنے جا رہا ہوں. حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ زمانے کے محمد کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے. تب جو ہے کہ آنکھیں بند ہیں, بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے. قریب پہنچی, سلام علیکم السلام. کہ سرکار خبر اتنی بڑی ہے, مجھے معلوم ہے کہ
یونیورسٹیوں کے اندر تھیوری پہلے پیش کی جاتی ہے، تجربہ بعد میں کیا جاتا ہے، کہ اللہ نے قانون بدلا، تجربہ پہلے کروایا، تھیوری بعد میں بھیجی ہے۔ توجہ ہو، کچھ کہہ رہا ہوں کہ تھیوری نظریہ بعد میں آیا، مصطفیٰ پہلے بھیجے۔ 40 سال مصطفیٰ کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ نے قرآن کو نازل کیا کہ میرے محمد کی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے، اب یہ قرآن بھی تمہارے سامنے ہے۔ جو قرآن کہتا ہے محمد وہ کرتا ہے، جو محمد کرتا ہے قرآن وہی کہتا ہے۔ جناب عبد المطلب نے قرآن مجسم کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ گفتگو میری تمام ہوگی عزیزان محترم۔ سرکار عبد المطلب نے کہا کہ میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ پہلو سے کسی نے شادی کہا کہ عبد المطلب تیرے پورے شجرے میں اس نام کا بچہ کوئی گزرا ہی نہیں، تو نام تو یا دادا پردادا جدی اعلیٰ کے نام پہ رکھا جاتا ہے نا، تو تیرے تو پورے شجرے میں محمد نام کا بچہ کوئی گزرا نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں گزرا، پھر نام کیوں رکھ رہے ہو؟ اب جناب عبد المطلب کی نیت دیکھیے کیا تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کا نام محمد، توجہ رکھیں میرے طرف، میں اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے اوصاف بتا رہے ہیں کہ اس کی تعریف ادا نہیں ہوگا، اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو عبد المطلب کی نیت اتنی پسند آئی کہ ہم نے تو آسمانوں میں نام احمد رکھا تھا مگر آپ نے نام محمد رکھ دیا۔ چلے اب ہم یہ قانون بناتے ہیں کہ جب کلمہ جاری ہوگا تو تیرا رکھا ہوا نام کلمے میں رکھا جائے گا۔ توجہ ہو جانا محترم۔ میرے بزرگ اساتذہ تشریف فرمائے، خدا ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ہم کو بھی ممبر پہ ٹوٹے پھوٹے کلمات کو کہہ رہے ہیں، اور یہ یقیناً ان کی شفقت ہے، کوئی طالب علم کے یہ ٹوٹے کلمات بیٹھ کر تشریف فرمائے اور سن رہے ہیں۔ ذہن عالی میں رکھیے گا، قانون ہے کہ اگر کوئی بچہ کافروں سے مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے بعد کافر کا رکھا ہوا نام بدل دیا جاتا ہے۔ نہیں ساتھ چل رہا ہے آپ، نہیں ساتھ رہا ہے۔ تو دیکھیں اب تو میں گھنٹے کی گفتگو کے بعد تو میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس جملے میں میرا ساتھ دے رہا۔ دیکھیے کافر کا رکھا ہوا نام، جو کافر ماں باپ بچے کا نام رکھتے ہیں، اسلام لانے کے بعد وہ نام تبدیل کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کسی مولوی صاحب قبلہ کے ہاتھ پر کوئی بندہ آ کے عیسائی سے یا ہندو سے یا سکھ سے اسلام قبول کرے تو وہ فوراً اس کا پہلے نام بدل دے کے تیرا اسلامی نام بھی ہوگا، یعنی طے ہوا کہ کافروں کا رکھا ہوا نام بدل دیا جاتا۔ معاذ اللہ اگر عبد المطلب کافر تھا تو پھر اللہ نے اس کا رکھا ہوا نام بدلا کیوں نہیں؟ اللہ نے عبد المطلب کا رکھا ہوا نام کلمے کا جز بنا کے بتایا کہ قیامت تک جسے بھی مسلمان ہونا ہے، جب تک وہ عبد المطلب کا رکھا ہوا نام اپنی زبان پہ جاری نہیں کرے گا تب تک وہ مسلمان بن نہیں سکتا۔ تو جس کے رکھے ہوئے نام کے بغیر تم مسلمان نہیں بن سکتے، وہ خود نام رکھ کے کافر کیسے ہو گیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو عزیزو کسی شاعر نے 6 مصرے بہت عظیم کہے کہ توصیف محمد کروں تحریر کہاں کروں۔ 6 مصرے سن لو اور مجھے اجازت دے دو، زحمت آپ کی تمام ہو گئی۔ توصیف محمد کروں تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو بس پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کے امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اور ہے جی ساتھ ہے گا اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب نے رکمہ دے دیا، میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جبریل کے پر جلنے کے امکان ہے جہاں تک،
جبریل کے پر جلنے کے